بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے تحقیقی موضوع کے ساتھ میں سید عدیل شاہ گیلانی مسلم اسٹڈی سینٹر کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موضوع آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ پہلے 7ویں صدی ہجری میں یہ جو ابن کمونہ، پورا نام اس کا سعد بن منصور بن کمونہ تھا، یہ بغداد میں رہتا تھا، وہاں بنو عباس کی حکومت تھی۔ اس بندے کی پہلی خاص بات یہ تھی کہ یہ بندہ سائنس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فزکس کا ایکسپرٹ تھا۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ یہ فلاسفر بھی تھا، یعنی سائنس اور فلاسفی دونوں کے اندر اس بندے نے مہارت حاصل کی تھی، تو کوئی عام شخص نہیں تھا پھر یہ۔ دوسری جو خاص بات نظر آتی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس نے یہودیت، عیسائیت اور اسلام کا تقابل کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کا نام تھا تنقیح الابحاث للملل الثلاث، الیہودیہ، المسیحیہ، الاسلام۔ اب یہ کتاب کسی طرح بچتے بچاتے نا اس زمانے تک پہنچ گئی ہے، اور اس کو عربی زبان کے اندر بھی پبلش کیا گیا ہے، اور انگریزی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کر کے اس کو بھی پبلش کیا گیا ہے۔ اس کا عربی نسخہ بھی ہمارے ہاں مسلم اسٹڈی سینٹر کی لائبریری میں موجود ہے، اور اس کا انگریزی نسخہ بھی ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے۔ بیسیکلی اس کتاب نے جب اس نے اسلام پر تنقید کی نا، تو دو باتیں اس نے زیادہ زور دے کر لکھی ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ لکھی ہے کہ اسلام میں جو شریعت عدل کا تصور ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا شریعت عدل کا تصور یہودیت میں ہے، اور پھر وہ ایک طویل بحث کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شریعت عدل کا یہی جو فرق ہے، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مشکوک ثابت کرتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ دعویٰ ہے۔ دوسری بات وہ یہ لکھتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، لیکن وہ اسلام کو سچا دین سمجھ کر قبول نہیں کر رہے، بلکہ وہ اسلام کو اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے ان کے جو باطل مقاصد ہیں نا، ان کا پورا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دو پوائنٹس ہیں، پہلا ہے شریعت عدل کا تصور، اور دوسرا ہے باطل مقاصد کا۔ اب باطل مقاصد کون سے ہیں، یہ آپ جب کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اب جیسے ہی ابن کمونہ نے یہ کتاب لکھی، اس کی کاپیز بنوا کر اس نے پھیلائیں، تو بغداد میں فسادات شروع ہو گئے۔ اب لوگ جو تھے وہ ابن کمونہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ مجھے کسی بھی وقت قتل کر دیا جائے گا، تو اس نے پھر عافیت اسی میں سمجھی کہ چھپ چھپا کر خفیہ طور پر بغداد سے فرار ہونا جو ہے وہی اس کو بہتر لگا، اور وہ بغداد سے فرار ہو گیا۔ اب جو تقابل ادیان کا جو مسلمان اسکالر ہے، جس کی عربی بھی اچھی ہے، انگریزی بھی اچھی ہے، اس کے پاس یہاں تحقیق کا، ریسرچ کا، تھیسس کا سکوپ موجود ہے۔ اس کے لیے اسکوپ اس طرح موجود ہے کہ وہ ابن کمونہ کی یہی جو کتاب ہے نا، اس کا ناقدانہ جائزہ پیش کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دو چیزیں اس کو جاننا پڑیں گی، پڑھنا پڑیں گی۔ پہلا جو پوائنٹ اس نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیت میں شریعت عدل کا تصور کیا ہے۔ بہت بڑا یہ ڈسکورس ہے، بہت بڑی بحث ہے شریعت عدل والی یہودیت کے اندر، تو یہ پہلے اس کو پڑھنی پڑے گی۔ دوسرا، اس کو ریلیجیس پلس اور ریلیجیس مائنس کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھنا پڑے گا۔ یہ جو اس نے لکھا ہوا ہے نا کہ اسلام لوگ اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ان کے باطل مقاصد جو ہیں اس طرح پورے ہوتے ہیں، یعنی اسلام قبول کرنے سے وہ ریلیجیس پلس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ اسلام کا قبول کرنا ان کے لیے مفادات کا اور فوائد کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ جو دو نکات ہیں یہ سمجھنے پڑیں گے، اور ان پر ڈیٹا بے بہا موجود ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا۔ اب جب اس موضوع پر تحقیق کی جائے گی تو موضوع یہی بنے گا جو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ سماوی مذاہب کے فہم میں ابن کمونہ کا منہج تجزیاتی مطالعہ، یا تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ، اس طرح ہو جائے گا۔ اس کو ایم فل کی سطح پر کیا جا سکتا ہے، پی ایچ ڈی کی سطح پر اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ہی کتاب ہے جس کا تجزیہ کرنا ہے، تو کام ذرا چھوٹے لیول کا ہے۔ تو 4 چیپٹر بنیں گے میرے خیال میں اس کے۔ پہلا چیپٹر بنے گا اور اس میں بتایا جائے گا ابن کمونہ کی سوانح کے بارے میں، اس کی بایوگرافی کے بارے میں، اس کی
جو بھی زندگی میں کوششیں اور کاوشیں رہی ہیں علمی اعتبار سے، تجرباتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، فلسفیانہ دنیا میں، سائنسی دنیا میں، وہ ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. دوسرے باب میں اس کتاب میں جو یہودیت والا چیپٹر ہے اس پر بحث کی جائے گی، اور اس کا موضوع بنے گا ابن کمونہ کی یہودیت فہمی. تیسرے میں ابن کمونہ کی مسیحیت فہمی آئے گی، اور چوتھے چیپٹر میں ابن کمونہ کی اسلام فہمی آئے گی. ہر چیپٹر میں اس کی جو یہودیت فہمی یا مسیحیت فہمی یا اسلام فہمی جب ہم لکھیں گے تو ایک فصل میں ہم اس کی آراء لکھیں گے، اور اگلی فصل میں ہم تجزیہ کریں گے یا تنقید کریں گے اس کی آراء پر. تو ہر چیپٹر کی دو جو ہیں فصلیں بن جائیں گی. تو آپ اگر خود پروفیسر ہیں، نگران ہیں کسی یونیورسٹی میں تھیسس کے، تو اپنے کسی لائق فائق اسٹوڈنٹ کو اس کام پر لگائیے، اور اگر آپ اسکالر ہیں تو اپنے سپروائزر کو اعتماد میں لیجئے، یہ موضوع منظور کروائیے، اس پر کام شروع کیجئے. ابن کمونہ کی کتاب کا جو عربی اور انگریزی نسخہ ہے وہ آپ کو مسلم اسٹڈی سینٹر کی طرف سے بھیجا جا سکتا ہے فوٹو کاپی کروا کے، اور اس موضوع پر سائناپسس بنانے سے لے کر تھیسس لکھنے تک کہیں بھی آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر، تو مسلم اسٹڈی سینٹر کی طرف سے آپ کو ہر قسم کی معاونت ملے گی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ موضوع جلد از جلد کوئی اسکالر منظور کروا کے اس پر تھیسس لکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.